السلام علیکم معزز سامعین، اسلام نے صفائی کو لازم و ملزوم کر دیا ہے، یہاں تک کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت اور صفائی کو نصف ایمان اس لیے فرمایا کہ طہارت سے ظاہری صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ ہر ذی عقل شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیر ہو یا غریب، سبھی کے لیے پاکی و صفائی ضروری ہوتی ہے۔ صفائی انسانی وقار کو عظمت و شرف عطا کرتی ہے اور گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ جسم کی صفائی اس قدر ضروری ہے کہ یہ مذہبی فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ اسلام سبھی انسانوں کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور منہ صاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حاضرین محفل، ہم سب کو بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے جسم و لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں گلی محلوں سڑکوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھے ماحول، اچھے گھرانوں سے ہی انسان اپنی پہچان کرواتا ہے اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معزز سامعین، مسلم علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو چلتے ہوئے لوگ دیواروں پہ پان و گٹکا تھوک دیتے ہیں، جو نہایت ہی معیوب عمل ہے۔ اپنی زمین سے 1 انچ جگہ کو نہ چھوڑ کر پورے پر مکان بنا لینا، سڑکوں پر سیڑھیاں بنوانا، اس کے ارد گرد سڑک پر پکی پلاسٹر کر لینا، پھر گھر کے آگے گاڑیاں کھڑا کرنا، پھر بچے ہوئے راستے پر گندگی کا انبار لگا دینا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ صاف صفائی کا حکم تو ہمارا مذہب اسلام دے رہا ہے۔ آج ہمارے مذہب کا حکم دوسرے مذہب کے لوگ نام بدل کر عمل میں لا رہے ہیں۔ خدا را صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دے تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند ہو۔ کچرا سڑکوں پر نہ پھینکے، کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالے، اس سے محلہ صاف رہتا ہے، بیماریاں کم سے کم ہوتی ہے۔ حاضرین محفل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھول گئے کہ گندگی کی جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی گندگی کی وجہ سے ہم ہی ہزار طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر اسپتال میں مسلمان مریضوں کی تعداد غیر مسلموں سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ ہم صفائی سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو تو صفائی کی اہمیت جاننے اور پہچاننے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے تو صاف صفائی نصف ایمان ہے، بلکہ دین کی ابتدا ہی صفائی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔